السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر کے ضمن میں ہم آیہ نمبر 52 تک آئے ہیں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو وہ کہیں گے کہ ہماری مصیبت، ہائے ہماری مصیبت، ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ واقعہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اب یہاں پر دو جملے ہیں اور ان دو جملوں میں بہت سارے معاملات چھپے ہوئے ہیں۔ یہ جو پہلا جملہ ہے وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری مصیبت، یہ کہنے والے کافر ہیں، ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ جملہ وہ کہیں گے کیونکہ وہ مصیبت کی کیفیت میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ اس وقت اب جب وہ اپنے سامنے یہ حشر کا معاملہ دیکھیں گے اور قیامت کے معاملات دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے گئے ہیں، تو وہ اپنی ہلاکت کو پکار کر کہیں گے کہ یا ویلنا، اے ہماری مصیبت ہو، اے ہماری ہلاکت۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آس پاس کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ یہ ہماری مصیبت اور ہلاکت کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد کفار کہیں گے کہ ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ اب اس آیت کے اس جملے کو لے کر بعض لوگ جو ہے وہ عذاب قبر کے منکر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو قبر میں تو ہم سو رہے ہیں، عذاب کوئی نہیں ہے، بس جب مر گئے تو ہم سونے کی کیفیت میں ہیں، پھر ہم اٹھائے جائیں گے، تو یہ عذاب قبر جو ہے یہ ہے ہی نہیں۔ وہ عذاب قبر وہ کہتے ہیں منکر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو قرآن کریم میں عذاب قبر کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، جو بالکل ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر عذاب قبر کا ذکر ہے، جس کو ہم پہلے باضابطہ ویڈیوز کی صورت میں آپ تک پیش کر چکے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ اس سچویشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بالکل منکر حدیث ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے عذاب قبر کا ذکر ہے، نام لے کے، اور قرآن کریم میں بھی عذاب قبر کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ برزخی حیات کا بھی ذکر ہے اور برزخ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ یاسین کے شروع میں ہی دیکھا، اس شخص کا معاملہ جو شہید کر دیا گیا تھا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا، تو پھر اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا ہے۔ تو برزخی حیات کا معاملہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے جو کفار کے سوئے ہوئے ہونے کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ وہ انہیں اٹھایا جائے گا، تو اس سے بظاہر عذاب قبر کی نفی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے آپ سے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا وہ لوگ مس کر جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو قبر سے اٹھنا ہے یہ دوسرے سور کے بعد ہے، اور عذاب قبر کا ہونا پہلے سور سے پہلے ہے۔ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان ایک وقفہ ہے، جس کے بارے میں میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی لاست دفعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ 40 ہے دونوں کے درمیان، پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ کیا 40 ماہ ہے، 40 سال ہے؟ انہوں نے اس کے اوپر مزید کلام نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 40 ہے۔ اب وہ 40 کیا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن ایک وقفہ ہے۔ یہ وہ وقفہ ہے جس میں عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو اب پہلے سور سے پہلے عذاب قبر ہے اور ان کا اٹھایا جانا قبروں سے دوسرے سور کے بعد ہے، تو اب چونکہ وہ جو ایک وقفہ گزرا ہے اس کو اس چیز سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ ہم تو سوئے ہوئے تھے، عذاب بھی رکا ہوا تھا، سارا معاملہ صحیح چل رہا تھا ہمارے لحاظ سے۔ تو اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان جو 40 کا وقفہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں 40 سال کا وقفہ ہے، اس میں ان کے عذاب میں تخفیف جو ہو گئی، اور اس تخفیف کی وجہ سے اس عرصے میں ان پر جو نیند کی کیفیت طاری رہی، اس سے انہوں نے یہ مغالطہ کر لیا کہ بس اب تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صرف یہ آیہ مبارکہ پڑھ کے ایک اپنی طرف سے کنسنسس نکال لیے کہ عذاب قبر ہی نہیں ہے، تو وہ بھی مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب قرآن کریم کا مطالعہ ہو تو قرآن کریم کا سیاق سباق، تمام آیات قرآنی سب آپ کے سامنے ہونی چاہیے، احادیث مبارکہ کے ذخائر وہ سب آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اب ہمارے ہاں جہالت کا عالم یہ ہے کہ اپنی فہم میں کوئی بات نہ آئے تو وہ حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور پھر یوں ہمارے ہاں وہ پرویزی فرقہ جو نکلا ہے جو حدیث ہی نہیں مانتا۔
اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اور پھر وہ ایک نیا آج کل جو شعبدے نکلے ہیں کہ ان کے خیالات و افکار سے جو چیز ٹکرائے اس حدیث کے اندر وہ پھر ان کو مسئلے نظر آ جاتے ہیں، اس کی درایت بدل دیں گے، اس کی صحت بدل دیں گے۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس تخفیف کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نیند کا معاملہ تھا، اور وہ تھا واقعی نیند کا معاملہ، وہ تو تخفیف کا معاملہ تھا، کمی ہو گئی تھی ان کے لیے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث آتی ہے 35,359۔ تو پس جو 40 سال کے بعد ان کو اٹھایا جائے گا اور وہ اچانک قیامت کے آثار دیکھیں گے، قیامت کے احوال دیکھیں گے، تو گھبرا جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو ہماری بستروں سے کس نے اٹھا دیا۔ پھر علماء اس کا ایک اور جواب بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، قیامت کے ہولناک امور کو دیکھ کر ان کا ذہن اس قدر معوف ہو جائے گا کہ وہ عذاب قبر کو بھول جائیں گے، کیونکہ ابھی جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اس سے بہت زیادہ بھیانک ہے جو وہ بھگت آئے ہیں، اور وہ اپنی موت کی زمانے کو نیند سے تعبیر کریں گے۔ بھئی وہ تو پھر بھی کمپیریٹیولی بیٹر ٹائم تھے۔ اچھا، اسی کا ایک اور جواب بھی علماء دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب وہ دوزخ کے عذاب کو اور اس کی شدت کو دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں انہیں عذاب قبر کم محسوس ہوگا اور آسان معلوم ہوگا، اور وہ اپنی قبروں کو بستر سے تشبیہ دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ یہ واقعہ کیا ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اب یہ قول کس کا ہے؟ اس آیت کی پھر دو بلکہ مختلف تفسیریں ہیں، کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا قول ہے، کہ فرشتے یہ کہیں گے کہ یہ تو وہ وعدہ ہے جو رحمان نے تم سے کیا تھا اور اللہ کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مومنوں کا قول ہوگا، جو کافروں سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے جو اس نے تم سے کیا تھا، جب تمہارے ہاں حق سچ آیا تھا تو یہ وعدہ بھی تو ساتھ آیا تھا، اور اللہ کے رسولوں نے تم تک پیغام بھی پہنچایا تھا اور وہ سچ کہتے تھے۔ تو اس کی دو اقوال تو یہ ہو گئے، کیونکہ دیکھیں نا، جب کفار اپنی قبروں سے اٹھ کر یہ کہیں گے نا کہ ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، تو مومنین یا فرشتے یا دونوں ان کا رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم تو خوابگاہوں میں سوئے ہوئے نہیں تھے، یہ تو تمہارا وہم ہے، بلکہ تم کو دنیا میں رسولوں نے یہ بتایا تھا کہ قیامت آئے گی اور تم کو فنا کر دیا جائے گا، پھر ایک سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد تم دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے۔ سو یہ وہی موت کے بعد کی دوسری زندگی ہے، اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ پھر ایک قول یہ آتا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ یہ بات کافر خود کہیں گے کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ کفار کو جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا تو انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روز کافر اللہ سبحانہ وتعالی کو رحمان کے وصف سے کیوں یاد کریں گے؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ تو اللہ کی صفات کے منکر تھے۔ آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے معاہدہ لکھا گیا تو سہیل ابن عمر فوراً کیا اٹھا کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے معاہدہ نہیں لکھا جائے گا، ہم تو رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، لکھے آپ بھی اسمی کا اللہم، جو وہ لکھتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چلو بسمی کا اللہم، اللہ کے نام سے یہ اتنا ہی لکھ دو، اس میں مذائقہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو جب وہ رحمان کی صفت کو ہی نہیں مانتے تو پھر یہاں پر یاد رکھیں، رحمان کی صفت کا معنی ہے نہایت مہربان۔ اب جب کافروں کو کوئی اور راہ نظر نہیں آئے گی تو اب وہ جو اللہ کو اس کی وصف رحمان سے پکاریں گے، ایک طرف تو وہ اپنی اس قول کی خود نفی کر دیں گے جو وہ دنیا میں کہتے تھے کہ وہ اللہ کے صفات کو نہیں مانتے تھے، اس کی ذات کو بھی نہیں مانتے تھے، صفات کو بھی نہیں مانتے تھے، یا ذات کو مانتے تھے صفات کو نہیں مانتے تھے۔ تو اب یہ ان کی محرومی کی طرف اشارہ ہے کہ شاید آج ان پر کچھ مہربانی ہو جائے، آج ان کے ساتھ کوئی معاملہ آسان ہو جائے، آج کچھ انہیں بھی اجر و ثواب و انعام و اکرام مل جائے، شاید اس اظہار سے ان پر بھی کچھ رحمت ہو جائے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ اور رسولوں کی خبروں کی تصدیق نہیں کی، ایسے کام نہیں آگے بھیجے کہ ان پہ رحمت ہو، تو ان کی حسرت ہوگی کہ ارے ہم تو مرنے کے بعد زندہ بھی ہو گئے، یہ تو وہی بات ہے جس کا اس رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، جس نے ہمیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود سسٹیننس پرووائڈ کی تھی، اس نے ہم پہ کرم کیا تھا، مہربانی کی تھی۔ اب سب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ نیکوکاروں کے کیا معاملات ہیں، اللہ کے رسولوں کا کیا معاملہ ہے،
تو سارا کچھ دیکھنے کے بعد انہیں تو حسرت بھی ہوگا اور تاسف بھی، افسوس بھی ہوگا۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے رحمان کی صفت سے کو اظہار کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار نے ایک دوسرے سے اس بات کو کہا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحمان کے نام سے اس امید اور طمع کی وجہ سے یاد کیا ہو کہ شاید اس دن ان پر بھی رحم فرمایا جائے۔ اچھا، یہ بھی جو کہا گیا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، یعنی دنیا میں مومنوں اور کافروں دونوں پر مہربان ہے، کیونکہ کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ کیونکہ یہ آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے جو عالم ارواح کی سیریز کے اندر یہ بات کی تھی کہ عہد الست کی بات کی تھی، تو عہد الست میں جب تمام ارواح نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا، الوہیت کا وعدہ کر لیا، وہ اوتھ لے لیا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان سے ایک وعدہ کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، چونکہ تم نے اس کا اقرار کیا ہے نا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میں بھی تمہیں پرووائڈ کروں گا، آئی ول بی یور پرووائڈر، رزاق ہوں میں تمہارا، میں بھی تم سے رزق کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اب اس وعدے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پورا فرماتا ہے یہاں پر اس دنیا میں کہ وہ ہر ایک کو سسٹیننس پرووائڈ کرتا ہے، شاید کہ کوئی ہدایت کی طرف آ جائے، تو اس لیے مومنوں اور کافروں دونوں پہ رحم کا معاملہ ہے، اور آخرت میں رحیمیت کی جو صفت ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو، احادیث میں یہ وارد ہے کہ یا رحمان الدنیا والآخرہ اور یا رحیم الدنیا والآخرہ، اور اگر یہ مومنوں کا قول ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا رحمان نام جو ذکر کیا وہ آخرت میں اللہ کی رحمت صرف انہی کے حصے میں آئے گی۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیہ نمبر 53 میں فرماتا ہے کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، اور وہ صرف ایک ہولناک چیخ ہوگی، پس اچانک وہ سب ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو صرف ایک زبردست چیخ سے وہ تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، اور تمام لوگ عرصۂ محشر میں زندہ ہو کر پیش کر دیے جائیں گے۔ تو اس چیخ کے متعلق علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ قول ہوگا کہ اے گلی ہوئی ہڈیوں، اور اے گوشت پوست کے ذرات، اور اے خراب شدہ بالوں کی باقیات، اللہ تمہارا فیصلہ فرمانے کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم مجتمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ تو روح المعانی کی جز نمبر 23 صفحہ 49 پر آپ کا یہ قول آتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی چند آیات بھی ہم دیکھتے چلتے ہیں کہ سورہ صافات میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ صرف ایک زوردار جھڑکنا ہے، سو وہ اچانک دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری مصیبت، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، ہائے ہماری مصیبت یہی جزا اور سزا کا دن ہے، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے یوم یدعوکم، جس دن وہ تم کو بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے حاضر ہوگے، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم بہت کم دیر ٹھہرے تھے۔ اللہ اکبر۔ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑی سی دیر ٹھہرے تھے۔ تو اب یہ جو صیحہ کا ورڈ آتا ہے یہاں پہ صیحۃ واحدہ، تو صیحہ میں جو تا مبالغے کے لیے ہے، اور حشر کے جس قدر اسماء یعنی نام ذکر کیے گئے ہیں سب کے آخر میں تا مبالغے کے لیے، جیسے القیامہ، اس میں آپ دیکھیں نا گول والا ایک تا آتا ہے، بالکل جیسا اللہ کے ہے کی طرح وہ تا بناتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں تا مربوطہ۔ جو عام طور پہ تا لکھا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں تا مفتوحہ، یہ مربوطہ تا ہے، یہ بہت ثابت شدہ چیز، جیسے القارعہ اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں بہت دل دہلانے والی۔ قیامت کیا ہے؟ بہت ثابت شدہ۔ القاریہ کیا ہے؟ بہت دل دہلانے والی۔ تو مبالغے کے صیغے۔ اسی طرح الحاقہ،
اس میں بھی بہت زیادہ برحق اور بہت زیادہ واقع ہونے والی، الطامہ سب سے بڑی آفت کیا مصیبت، الصاخہ کانوں کو بہت بہرا کرنے والی۔ تو آپ دیکھتے ہیں ان سب میں وہی رول اپلائی ہوتا ہے کہ تا مربوطے کا رول اپلائی ہوتا ہے۔ اور عربی میں تا صرف تانیث کے لیے نہیں آتی بلکہ متعدد امور کے لیے آتی ہے۔ تانیث کے لیے جیسے قائمہ، تذکیر کے لیے جیسے اربعہ، اسی طرح مبالغے کے لیے جیسے علامہ، اسی طرح وحدت کے لیے تمرہ، اسی طرح اور مختلف اس کے اندر تا کے استعمال ہے عربی میں، کو 8 کے قریب استعمال ہے عربی زبان میں تا کے۔ اسی طرح مصدریت کے لیے مضروبیہ یا ضاربیہ، اسی طرح زائدہ جیسے کہ ملائکہ، حجارہ، اسی طرح اسمیت کے لیے جیسے کہ کافیہ، شافیہ، تو مختلف اس کے اندر امپلیمنٹیشنز ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر مزید تفصیلات اگلے درس میں، وما علینا الا البلاغ۔